انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ شاعر سعید احمد اختر 3 مارچ 1933 کو پشین بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ 20 اگست 2013 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں انتقال کر گئے۔ آج یہاں آپ کی ایک مختصر نظم زندگی کو پڑھ کر دل و دماغ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہاں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے سعید احمد اختر کی نظم زندگی کو سنیں۔ زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح جون کے مہینے میں کوئی بوڑھا غریب پردیسی لاکھ ارماں دبائے سینے میں، بوجھ سے چور اور تھکن سے نڈھال، ہانپتا کانپتا پسینے میں، اونچے محلوں تلے گزرتا ہو اور ہر گام آہ بھرتا ہو یہ نظم اپنے گہرے ادبی اور جذباتی اثرات کے سبب بلا شبہ ایک ادبی شہپارہ ہے۔ آپ نے زندگی کی سختیوں اور محرومیوں کو ایک غریب پردیسی کے استعارے سے پیش کیا ہے جو ماہ جون کی جھلسا دینے والی گرمی میں تھکن، بے بسی اور بوجھ سے چور، حسرتوں اور خوابوں کو دل میں دبائے زندگی کے نشے و فراز سے گزرتا ہے۔ یہ نظم انسانی زندگی کے کرب، ناہمواری اور بے بسی کی ایک دلگداز تصویر کشی کرتی ہے، جہاں امیدیں پسینے کی بوندوں میں تحلیل ہو جاتی ہیں اور ہر قدم پر زندگی کا بوجھ آہ بن کر نکلتا ہے۔ شاعر نے اپنے خیالات کو سادگی کے باوجود گہرے معنوی انداز میں پیش کیا ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس نظم کے مطالعے نے مجھے قرآن مجید کے فلسفہ آزمائش کی یاد دلائی جو انسانی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور محرومیوں کا نہ صرف ایک عمیق تجزیہ پیش کرتا ہے بلکہ ان کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق دنیاوی زندگی آزمائش کی جگہ ہے جہاں خوشحالی ہو یا بدحالی دونوں ہی خدا کی طرف سے امتحان ہیں۔ اگر اس فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو عمارت شکر گزاری کو جنم دیتی ہے، غربت یا مشکلات صبر و استقامت سے حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ زندگی خدا پر ایمان، عمل صالح اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ سعید احمد اختر کی نظم اگرچہ دنیاوی محرومیوں کی تصویر کشی کرتی ہے لیکن اگر اسے ایک قرآنی فہم رکھنے والا شخص پڑھے تو وہ کبھی یاسیت کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ اسر اور یسر دونوں حالتوں میں خدا کی طرف لپکے گا، جیسے معصوم بچہ ماں کی طرف اس کی ناراضگی کی صورت ہو یا خوشی اس کی طرف لپکتا ہے۔ یوں ایسا شخص اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کبھی بے عزم نہیں ہوگا۔ ایک مثبت سوچ رکھنے والے قاری کے لیے یہ نظم نہ صرف ایک ادبی شاہکار ہوگی بلکہ اسے زندگی کے اسر و یسر کو وقتی سمجھنے کا سبق بھی دے گی۔ اس کی مثبت سوچ اسے روحانی سکون اور اطمینان بخشے گی اور حقیقی کامیابی کے راستے سے دور نہیں ہونے دے گی۔ یہاں گفتگو کو اس درخواست کے ساتھ سمیٹتے ہیں کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی انگلیوں کی ہلکی سی حرکت میرے لیے تحریک کا سبب بن سکتی ہے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔